اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ ناظرین، ہمارا طرز حکمرانی بڑا عجیب و غریب ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جمہوری نظام ہے، لیکن اس میں اس طرح سے پردے ڈالے گئے ہیں کہ ہمیں حقائق کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر وزیر اعظم کو جا کے کہا جائے کہ آپ کی رائے میں اور گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ایک نشئی کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ کہے گا جی تم نے میری توہین کی ہے۔ حالانکہ جمہوریت نام اسی چیز کا ہے کہ ایک ڈاکٹر، پروفیسر ڈاکٹر ہے، اس کی رائے، اس کے ووٹ کی اہمیت، اور گندگی کے ڈھیر پہ پڑے اس نشئی کی جو نشے میں دھت پڑا ہوتا ہے، دنیا کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی اور پروفیسر ڈاکٹر کی رائے برابر ہے، ان کے ووٹ کی اہمیت برابر ہے۔ ایک عالم اور ایک جاہل کی رائے برابر ہے، یعنی دونوں کے ووٹ کا حق برابر ہے۔ میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ کس بے وقوف نے اس سسٹم کو بنایا اور کیسے لوگ ہیں جو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اس طرح سے ہے۔ حالانکہ ایک سچا انسان اور ایک جھوٹا انسان برابر نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ برابر ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر سچے اور جھوٹے انسان کی رائے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی نظام کو استعمال کرتے ہوئے، حالانکہ مکمل طور پہ دھوکہ اور فراڈ قسم کا نظام ہے جمہوریت کا، سیاست کا، اس کے باوجود یہ میں مسلم ممالک میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی طرف رجوع نہیں ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ ہمارے پروردگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے، تو پھر یہ منافقت نہ ہوئی کہ ہم حاکم اعلیٰ، جس کو اپنا اعلیٰ حاکم کہہ رہے ہیں، اس ذات کی نہیں مانتے، ہم دوسرے لوگوں کے، جھوٹے لوگوں کے مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس نشئی نے کیونکہ اس کو منتخب کیا ہے اسی لیے ہم اس کی مانیں گے، ایک شرابی نے اس کو منتخب کیا ہے ہم اس کی مانیں گے، خدا کی نہیں مانتے۔ تو یار ہمارا ایمان کہاں گیا، ہماری سوچ کہاں گئی، ہمارا شعور کہاں گیا کہ اس نظام کو پھر بھی ہم نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے۔ پھر گلے کا ہار تو وہ بنائیں دوستو جو اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر مومن ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور اس چیز سے اپنا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر مومن ہے تو یقیناً کلام خدا کو بھی پڑھتے ہوں گے، جب واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تمہیں انتخاب کا حق نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمْ خِيَرَةٌ، کہ تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، تمہاری انتخاب کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ والا تو کبھی اس راہ پہ نہیں آئے گا، انتخاب والی راہ پہ بالکل بھی نہیں آئے گا، ریجیکٹ کرے گا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ہم فقط اللہ کے بندے ہیں، ہمارا رازق بھی وہی ہے، ہماری زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم تمہارے اس نظام کو نہیں قبول کر سکتے۔ ایک مومن اس راہ پہ جا ہی نہیں سکتا، تو اس کے باوجود پورا ملک اس چیز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس جمہوریت سے دور رہتے ہیں، باقی ٹوٹل ملک دور دور سے اپنے سیاسی رہنماؤں کی تقریریں سننے کے لیے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ گھر میں اتنا ٹائم اللہ کے کلام کو، اپنے خالق کے حقیقی کو، اپنے حقیقی حاکم کی کلام کو دینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے۔ اس پہ حالانکہ نہ کوئی اتنی مشقت ہے، نہ اتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان لوگوں کے جلسوں میں فقط شرکت کے لیے بھی آپ کو کتنی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، سفر کرنے پڑتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی تقریر سننے کے لیے۔ تو آخر وہاں سے ملا کیا آپ کو؟ نتیجہ اس ملک کی آج کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، جب ہم اپنا خالق حقیقی ہی اپنا حاکم حقیقی مانتے ہیں تو حقیقی کی بات مانی جاتی ہے، مجازی کی تھوڑی نہ مانی جاتی ہے۔
اور خاص طور پہ اس کی جس کو کسی نشئی کے ایک ووٹ کی وجہ سے بھی برتری حاصل ہے، تو اس نشئی کی اس ووٹ کی وجہ سے ہم مان رہے ہیں کہ جی کیونکہ اس کو ایک نشئی نے منتخب کیا ہے، اس وجہ سے یہ قابل احترام ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اس کا حکم مانا زیادہ جائز ہے کیونکہ اس کے ووٹ اکثریت میں ہے۔ یار غور کریں اس نظام پہ، ہم غلط راہ پہ جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے ملک کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ چیز نہیں اپنانی چاہیے، یہ راہ نہیں اپنانی چاہیے۔ ہمارے لیے وہی برڈن کافی ہے جو بیوروکریسی بیٹھی ہے، اور ویسے بھی اس ملک کو چلا تو بیوروکریسی رہی ہے نا۔ ان سیاستدانوں نے کیا چلانا ہوتا ہے، ان کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ ملک کی باغ ڈور کیسے سنبھالی جاتی ہے ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، فقط لوٹنے کے لیے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے جو ان کے اجلاس ہوتے ہیں، جو قانون سازی ان لوگوں نے کی ہے، اس نے تو اس ملک کو مزید تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اضافی برڈن ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان لوگوں کا؟ اس کے باوجود ہم خاموش ہیں اور چپ کر کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاں جی اس کو لیڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، بات اسی چیز پہ ہے، سیاست پہ۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ برڈن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کیونکہ روز محشر آپ میرے گواہ ہوں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس نظام کو ریجیکٹ کیا تھا۔ میں اس نظام کا حصہ نہیں ہوں، اور میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جو میں ٹیکس دیتا ہوں، میرے ٹیکس کا پیسہ کوئی بھی جھوٹا انسان کوئی غلط راہ پہ لگائے، کسی پہ ظلم کے لیے لگائے جائے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے سیاستدان ہے، کوئی بھی ہے۔ میں قطعاً روز محشر اس چیز کا جواب دے نہیں رہوں گا۔ میں ٹیکس فقط اس لیے دیتا ہوں کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے اس ملک کو ترقی دی جائے، اس ملک کے عوام کی زندگی کو بہتر کیا جائے، اور کسی مقصد کے لیے میں پیسے نہیں دیتا۔ ایون ایجنسیاں بھی اگر باہر جا کے کوئی پروجیکٹ کرتی ہیں تو میں اس کے لیے بھی پیسے نہیں دیتا۔ میں قطعاً اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے انٹرفیرنس کی جائے۔ میں اس لیے ٹیکس دیتا ہوں میرے ملک کی ترقی ہو، میرا ملک قائم رہے، میرے ملک کے عوام بہتر زندگی گزاریں، ترقی کریں، اور میرے ملک میں امن ہو۔ میں اسی لیے دیتا ہوں، اور میں قیامت کے دن یہ الفاظ اللہ کے فرشتوں نے بھی میرے کاؤنٹ کر لیے ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور آپ دوستوں کو بھی میں گواہ بنا کے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ لوگ غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں میرا پیسہ تو اس کی ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اسیر بنا دیا گیا ہے ایک سسٹم کا، مجھ سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود میری مرضی کے مطابق، حالانکہ کہتے ہیں جمہوریت ہے، جمہوریت ہے تو میری مرضی کے مطابق میرا پیسہ استعمال ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے میں جمہوریت سے بھی منحرف ہوں، میں نہیں چاہتا جمہوریت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں چاہتا میرا پیسہ غلط راہ پہ استعمال ہو۔ فقط وہی لوگ میرے پیسے سے تنخواہ لے سکتے ہیں جائز طریقے سے، کہ باقی عوام جو ہے، غریب جو ہے، ان کو بھی کھانا نصیب ہو۔ تو امید کرتا ہوں آپ قیامت کے دن میرے خدا کی بارگاہ میں میری اس بات کی گواہی دیں گے۔ ادروائز ویسے بھی اس کے فرشتوں نے میری اس بات کو ریکارڈ کر لیا ہے کہ میں ہر نیگیٹیوٹی کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور ہر پازیٹیوٹی میں میرا کوئی بھی رہنما جو بنا ہوا ہے یا بیوروکریسی ہے، مجھے اچھی بات کے لیے بلائیں گے، میں حاضر ہوں گا ہر وقت۔ اگر نیگیٹیوٹی کے لیے بلائیں گے، میں ریجیکٹ کروں گا ان کی ہر نیگیٹیو بات کو۔ تو میری دعا ہے آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔